بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور پروگرام نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیا۔ ناظرین، آج جو ہیں تنویر جو ہیں پروگرام کے ہوسٹ ہیں، وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی چھٹی ہے ویکلی، ان کی وجہ سے آج پروگرام ان کا میں ہوسٹ کروں گا۔ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ناصر عظیم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بیورو چیف 51 ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظیم صدیقی صاحب ہیں۔ ان سے بات کریں گے، اور بات ہم نے یہ کرنی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ تیسری بار اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو حمزہ شہباز صاحب کا جو کل جو ہے ان کا الیکشن جو انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو یہ دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم موو کریں گے جی ناصر عظیم ایڈوکیٹس، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کل کا جو انتخاب ہے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، آج اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، تو جو موجودہ حکومت جو ہے اس کے حوالے سے اس کے خلاف جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے، تو کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عتیق صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ 51 نیوز کا اور پینل کو بھی سلام، عظیم صاحب کو بھی۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا جو پرابلم اور پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چل رہا ہے، وہ آئین کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے نا انہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ صحیح۔ آئین کے مطابق فیصلہ آیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا بڑا زبردست اور خوبصورت فیصلہ، جس میں فیصلہ پڑھنے سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کورٹ سے باہر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بہت زبردست فیصلہ آیا اور ہمارے حق میں آیا ہے۔ جب تحریری فیصلہ پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ آئین کے مطابق فیصلہ آیا جو انہیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ لڈو پہلے ہی کھا لیا انہوں نے۔ جی، اور ہوا یہ، آئین کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر تعداد موجود ہو جیسے پہلے موجود تھی، اور منحرف ارکان کی تعداد کے مطابق بیلٹنگ ہوئی، کاؤنٹ ہوا، اس کاؤنٹ کے مطابق جتنی ووٹس آئیں، لیکن اب آئین کیا کہتا ہے اس سچویشن میں؟ آئین یہ کہتا ہے کہ منحرف ارکان کی تعداد کو اگر نکال دیا جائے تو 171 کا نمبرز اس وقت چاہیے، اور 174 کی تعداد نون لیگ کے پاس موجود ہے، جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے اراکین ہیں، اور ان کے 165 I think so total 177 ہے جی۔ اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی اور کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی طرف ہم رجوع کریں گے، سپریم کورٹ کی طرف رجوع ہر پارٹی کا رائٹ ہے، ہر ایگریو پارٹی کا رائٹ ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک خوبصورت فیصلہ آیا، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کے پاس تعداد کم ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں، تو آپ کیسے اس کو پروف کریں گے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے؟ یا آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ ہی آج کے بعد وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ آئینی بحران پیدا کرنے میں آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن سے لے کے اب تک جو رول پلے کیا، اور لاسٹ ٹائم تک جو گورنر پنجاب کی صورت میں رول پلے کرتے رہے، وہ انتہائی شرمناک تھا۔ آئینی بحران پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہ جاتی ہے، اور آج تک ان کی پوری کوشش ہے اور ہٹ درمی ہے کہ ہم اسی طرح آئینی بحران کو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عظیم صدیقی صاحب، میں بھی بتاتا چلوں عتیق سے پہلے کہ وکیل صاحب کا تعلق یہ اہم ترین عہدیدار تھے، سیکرٹری جنرل تھے انصاف لائرز فورم کے، یعنی بہت قریبی ترین تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین جو تھے سابق، ان کا بھی ان سے قریبی تعلق تھا۔ ان کی پینل کا ہمیشہ اہم ترین حصہ ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا وکیل صاحب کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے جو یہ کل کا فیصلہ محمود الرشید اور پرویز الہی نے کی گل ہے، کیوں جی کیوں اتنی جلدی نہیں پھیر گئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین کے ساتھ اگر نون لیگ بھی آئین کو نہیں مانے گی، پی ڈی ایم نہیں مانے گی، یا پاکستان تحریک انصاف آئین سے انحراف کریں گے، تو بینگ اے لائر یا کالا کوٹ میں پہنتا ہوں، مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہ تو بات پاکستان تحریک انصاف کی میں کر رہا ہوں، نہ ہی پی ڈی ایم کی، میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر نے نیشنل اسمبلی میں کیسے آئین کی دھجیاں اڑائیں، وہ تو بہت زیادہ، اور پنجاب اسمبلی میں کیسے آئین شکنی کی گئی۔
اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی. ان کی کوشش ہے کہ آئین سے ہٹ کر انہیں ایک بار یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیں یا تو آئین کو ہی پھر ملک سے ختم کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا نا. آئین پہلے ہے, ملک تب چلے گا جب آئین ہوگا. اب اگر ہم وزیر اعلیٰ بننے کی جو خواہش مند ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی, اگر ان کی باتیں مان لیں یا اس وقت جو عمران خان صاحب کی باتیں مان لیں, تو پھر تو جو ملک میں بقیہ حصہ انہوں نے چھوڑا ہے 4 سال کی کارکردگی کے بعد, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کدھر جانا ہے. اور آپ جو میری بات انہوں نے کی, میرے بڑے پروسیس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا تھا, اور اس کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو بھی پھر میں نے ایک لائیو چینل پہ میں نے خیر بات کہا اور پورے پروسیس کے تحت کہا. پاکستان تحریک انصاف سے ایک گلہ ہے کہ جو 4 سال میں وہ بیچ بو کر گئے اس ملک کے لیے, آج دیکھ لیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عظیم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, کل گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے سپریم کورٹ جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا, ہمیں جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہے. کہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا ان کو یہ کون سا فیصلہ چاہتے ہیں؟ پھر صاحب اور ناظرین سے بھی کہوں گا, وکیل صاحب سے بھی معذرت کہ ان کا زیادہ تعلق تو ان کا ہی ہے, لیکن سوال مجھ پہ چونکہ کیا گیا ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ نے شروع میں اتفاق کیا, پیٹیشنر آپ ہیں ہائی کورٹ میں جا کے, اور آج آ کے آپ نے فیصلہ سپریم کورٹ میں فیصل چودھری اور ان کا جو پینل ہے دیگر وکلاء کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. مشاورت رات گئے تک ہوتی رہی ہے بنی گالہ میں, آج صبح بھی مشاورت ہوتی رہی ہے. کوئی 11:30 بجے کے قریب وہ سارے لوگ وہاں سے چل کے سپریم کورٹ آئے. معاملہ انہوں نے تو رجسٹرار آفس میں پیٹیشن داخل ہو گئی ہے. کچھ دیر میں اس کا فیصلہ بھی متوقع ہے کہ یہ اسے قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ سردار صداقت خان کے فیصلے کے خلاف ان کو فوری طور پہ اسٹے آرڈر حکم امتناعی مل جائے گا. بظاہر ایسا نظر نہیں آتا. میں اپنے وہ صحافتی تبصرے کے بھی بنیاد پہ یا اس پہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا. کیا وکیل صاحب مل جائے گا اسٹے؟ دیکھیں اسٹے کس بنیاد پہ, کس چیز کے لیے اسٹے چاہتے ہیں؟ دیکھیں نمبرز آپ کے پورے نہ ہوں پنجاب اسمبلی میں, تو کیا چاہتے ہیں کہ اب یہ آنریبل کورٹس آپ کے نمبرز کو بڑھا دے؟ کیا زیادہ چاہتے ہیں ہمارے 10-12 لوگ جو باہر گئے ہوئے یا حج پہ گئے وہ آ جائیں تو اس کے بعد اچھا مجھے یہ بتائیے گا ناصر عظیم, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو حمزہ شہباز جو ہیں آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر اعلیٰ ہیں وہ؟ دیکھیں بالکل وہ آئینی طور پہ بنے تھے. اچھا کل میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب منرف ارکان کے حوالے سے کیس کیا تھا تو اس کیس کے جانے سے پہلے اور ورڈکٹ آنے سے پہلے یہ جو بیلٹنگ ہوئی تھی اور کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس بنیاد پر تو وہ بالکل ٹھیک بنے تھے. ہاں جب سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آئی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا منرف ارکان کے لیے پھر لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لائرز اینڈ پٹیشنرز کی جانب سے. اب جو فیصلہ آیا آئین کے مطابق اس کو ری کاؤنٹ ہونا ہے, اس کو ایسا نہیں ہونا کہ دوبارہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوگا. اس کو پہلے بیلٹنگ ہو چکی ہے, آئین کے مطابق آئین میں جو گنجائش ہے اب ری کاؤنٹنگ ہونی ہے اور اس تعداد کے مطابق ہونی ہے جو تعداد منرف ارکان کو مائنس کر کے اسمبلی میں. اچھا عظیم صدیقی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کل اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ مانا ہی نہیں ہے شروع سے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وزیر اعلیٰ ہیں. کہنے میں کیا حرج ہے؟ دراصل اعتزاز بھائی ہمارے بڑے بزرگ ہیں, بڑا قریبی, میرا بھی ان سے بہت قریبی تعلق ہے اور بہت طویل عرصے سے وزیر داخلہ تھے بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت میں 1988 اس وقت سے تعلق ہے. اس وقت کے اعتزاز احسن میں اور آج کے اعتزاز احسن میں کافی فرق ہے. یہ جو عمر ہوتی ہے نا, عمر رفتہ ہوتی ہے, یہ آدمی کو بہت زیادہ وہ کرتی ہے. وہ 17-32 ہو گئے ہیں, بس ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, اور مارے بھی بڑی کھائی ہیں انہوں نے نون لیگ کے ہاتھوں. اس لیے چودھری اعتزاز احسن اس وقت وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بغض معاویہ میں زیادہ بولتے ہیں.
اچھا نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، تو میں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بیانیہ لے کے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دینا ہے، اور اس پیٹرول سستا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ چیزیں بھی سستی ہو جانی ہیں. تو اب جو ہے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول جو ہے 30 بار مہنگا ہو چکا ہے، ڈیزل پیٹرول، اور تقریباً 250 تک پہنچ چکے ہیں آج کی رات. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عوام کے اوپر یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے مطلب جو ہم نے ٹیکس نہیں لگانا، عوام کو ریلیف دینا، تو یہ کیسا ریلیف ہے؟ یہ پیٹرولیم نائٹروجن بم انہوں نے گرا دیا عوام پہ، موت انہوں نے سستی کر دی ہے، زندگی سستی نہیں کی. بہت بڑا تباہناک فیصلہ ہے، اور یہی لاجک، یہی دلیل دی جا رہی ہے، استدلال ان کا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا تھا یہ انہی شرائط کے مطابق، یا جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے تحریراً انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے ساتھ، یہ اس کا تسلسل ہے، اور ہم ان پہ عمل پیرا ہیں. اچھا ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، مزید آنے والا خیر. اچھا یہ تو بار بار جب بھی اب پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، ہر پریس کانفرنس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو رک سکتے تھے، ان سے امنڈمنٹ کروا سکتے ہیں کہ روکیں، کچھ اور چیز کر سکتے ہیں. تو یہ متبادل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کس طرح آپ کریں گے؟ دیکھو میں سب سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، پھر بڑے شہر میں رہتے تو وہاں دیکھیں، اس شخص کی عزت ہوگی جو مالی طور پہ مضبوط ہوگا. آپ قرض لے رہے ہیں اور آپ اپنی شرائط منوا رہے ہیں، یار ہاؤ اٹ پاسبل؟ یار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی ایسی چیز. دیکھیں، جہاں تک بات پیٹرولیم مصنوعات کی کر رہے ہیں یا پیٹرول کی کر رہے ہیں، جو قیمتیں رائز کر گئیں، انتہائی شرمناک. ٹھیک ہے کہ نون لیگ نے اگر یہی باتیں کرنی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا یا پاکستان تحریک انصاف یہ کر گئی، تو آپ کو حکومت میں آنے کی ضرورت کیا؟ ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اب جو اگلے 5 سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے تو نظر حکومت میں نہیں آنا، اپوزیشن بھی آپ کی جس لیول کی ہوگی وہ ہمیں پتہ ہے، اور جو پی ڈی ایم کی. معذرت کے ساتھ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ آپ دونوں مہمانوں کا، ناصر عظیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عظیم صدیقی صاحب، دونوں کے نام ملتے جلتے ہی ہیں، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور آپ نے دیکھا کہ ناصر عظیم جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے آگے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو اگر پتہ تھا کہ سارے حالات خراب ہیں تو ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ عظیم صدیقی صاحب کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک موت سستی کر دی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے. آج کے لیے اتنے ہی، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.